حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ عورتیں ضرور سنیں۔ شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو قید کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ان کے سردار کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت لگیں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے۔ اسی طرح ہر عیسائی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، یہ عورت میری ہے۔ پھر حضرت خولہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ یوں کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک بوڑھی عورت نے انہیں روکنے کا اشارہ کیا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے۔ سر جھکائے دیر تک ان کی بات سنتے رہے اور جب تک انہوں نے بات ختم نہ کر لی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف کھڑے رہے۔ ہم راہیوں کو عجیب سا لگا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روکے رکھا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ اللہ کی قسم، اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کر لیتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ خاتون راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی، اوہو اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تمہیں بازار اوکاز میں دیکھا تھا۔ اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، ڈنڈی ہاتھ میں لیے بکرے چرایا کرتے تھے۔ پھر زیادہ مدت نہ گزری کہ تم عمر کہلانے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جانے لگے۔ عمر، ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو جو اللہ کے وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ اس پر جارود عبدی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے بولے، اے عورت، تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدرجہ اولا سننی چاہیے۔ خولہ بنت ازور کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھیں جس نے فتوح شام کے سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا۔ زخمیوں کے مرہم پٹی کرنا، فوجوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خولہ کی بیٹی تھیں جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگی صفات کی حامل تھی اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولہ بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازور کا ذکر ملک شام کے فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کے فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھیں۔ روم کی فوج کی صفوں کا طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی کسی ٹھاٹھے مارتا ہوا بکھرے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا کہ یکایک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تند طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجوں کی گردنیں اس کے تن سے جدا ہوگیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار ابن ازور ہیں، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار ابن ازور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا ذہن تھا اتنی سوچ۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کی ایسی فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ رومی جن کو شہر سانپ سونگھ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئے۔
خالد ابن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار ابن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی موقع پر اس مجاہدہ نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے، جس میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے۔ شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بونس اور اس کے بھائی پیترس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر پیترس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاق کے کنارے آ گئی، اور باقی عیسائی بونس کی کمانڈ میں مسلمانوں سے جنگ لڑتے رہے، لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کے بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے ہوا، ملاحظہ فرمائی۔ پیترس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاق دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت کیونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی کی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگے، یہ عورت میرے لیے ہے، یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لائے گئے تھے جمع کیا اور بونس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر، قبیلے عمالقہ اور طبیعہ کی بڑی بوڑھیاں بھی تھیں، جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے امیر کی بیٹیوں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری جرأت، شجاعت اور تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر مسلمانوں کے مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت سے خالی اور شجاعت و جرأت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت عفان حمیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خولہ، تم نے ہمارے شجاعت و بہادری، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا گھیرا تنگ کر دینا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے ہاں نہ کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قبیلہ طیبہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے۔ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں تاکہ یہ کلنک کا ٹکا تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ عفیرہ بنت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ ان کے پیچھے عفیرہ بنت ازور، امان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان اور دیگر عورتیں چلی۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورتوں کی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی۔ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، الگ الگ ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم الگ ہوگی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں نے کھلبلی مچ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا؟ اچانک لکڑیاں اٹھائیں
عورتوں کا اپنی طرف آتے دیکھا تو پطرس نے چیخ مار کر عورتوں سے کہا، بدبختو، یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت عفیرہ بنت عفار الحمیریہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عورتوں کو ختم کر کے تم سب کا کلا کما کر دیں گی۔ پطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خالوں کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کے خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ پطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا یہ پہلے لکڑوں سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربے مار مار کر اس کا سر پھوڑ دیتی تھی۔ اس لیے ان تک نہ کوئی پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہ بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد پطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے پطرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت عزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرف دوڑ رہی تھی، اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، ہم قبیلہ طیبیہ اور حمیرہ کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ پطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے عربی عورتوں، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں۔ پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، اور ہر عیسائی کے نزدیک صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گماؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، کافر بدبخت فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں، واللہ میں اپنی اونٹ اور بکرا بھی تجھ سے نہ چرواؤں، اور تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے۔ پطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی، یہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی۔ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو آتے دیکھا، جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جاں بازو سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے؟ حضرت صراف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین اسلام کی دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے ان عورتوں کی بہادری پر، اگر صورتحال واقع ہوئی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا صدقہ بٹھا کر اپنے سر سہرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانوں سے رنگ کا دھبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے، جو عورتوں کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنے بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔ حضرت خولہ بنت عزوہ کی وفات خلافت عثمانی کے آخری دور میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔